کمال اب صرف شائلہ کی دولت لوٹ کر فرار ہونے کا منصوبہ نہیں بنا رہا، بلکہ اگلی قسط میں وہ ایک ایسا خطرناک قدم اٹھانے والا ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ دوسری طرف اشنا 1,00,000 روپے کی نوکری کی لالچ میں ایسے شخص کے ہاتھوں میں جانے والی ہے جس کی نیت شروع سے ہی ٹھیک نہیں، جبکہ شاذر جولی کا سب کچھ لوٹ کر پاکستان واپس آنے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر شاذر پاکستان پہنچ کر سمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سمین اور ادران کی ہستی بستی زندگی کا کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے کمال کی بات کرتے ہیں، کیونکہ شائلہ کے ڈائمنڈ سیٹ کی چوری کے بعد ادران کا شک اب تقریباً یقین میں بدل چکا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز کمال کے خلاف جا رہی ہیں اور کمال کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ اگر پولیس نے مزید تفتیش کی تو اس کے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ کمال نے کسی نہ کسی طرح شائلہ کو دوبارہ اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں لے لیا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اصل خطرہ ادران ہے۔ اسی لیے کمال نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ پولیس اس تک پہنچے، اس سے پہلے ہی شائلہ سے زیادہ دولت لوٹ کر یہاں سے فرار ہونا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی بہن ماریا کی مدد سے شائلہ کی پراپرٹی اور بزنس کی فائلوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے، لیکن لگتا ہے کہ کمال اتنے پر ہی اکتفا کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اسی دوران ایک انتہائی خطرناک مشورہ سامنے آتا ہے۔ کمال کا دوست کہتا ہے کہ جب اتنا بڑا کھیل کھیل ہی رہے ہو تو کیوں نہ فرار ہونے سے پہلے ایک آخری اور بہت بڑا ہاتھ مارا جائے۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ ارہا کو اغوا کر لیا جائے، کیونکہ ارہا غیور ملک خاندان کی اکلوتی وارث ہے اور اگر اسے صرف ایک دن کے لیے بھی اپنے پاس رکھ لیا تو کروڑوں روپے تاوان میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کمال کو یہ آئیڈیا پسند بھی آ جاتا ہے۔ لیکن کمال صاحب ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ اگر ارہا کو کچھ ہوا تو ادران آپ کو دنیا کے کسی کونے میں چھپنے نہیں دے گا۔ ادران کی جان ہے ارہا، اور اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوا کہ اس سب کے پیچھے کمال کا ہاتھ ہے تو پھر کمال کے لیے مشکلات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کمال خود شائلہ کے سامنے کہہ چکا ہے کہ میں بدلہ تو ضرور لوں گا۔ شائلہ تو اس وقت کمال کی بات کا مطلب سمجھ ہی نہیں پاتی، لیکن اگر ارہا کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو کیا شائلہ کو سب سے پہلے یہی جملہ یاد نہیں آئے گا؟ کیا وہ کمال پر شک نہیں کرے گی؟ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ارہا کو اغوا کرنے کا منصوبہ کمال کے لیے الٹا بہت بڑا پھندا بھی بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کمال واقعی ہی ارہا کو نشانہ بناتا ہے یا اس سے پہلے ہی ادران اس کی سازش تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف اشنا کی کہانی بھی ایک خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اشنا کو بہت اچھی سیلری پر پرسنل سیکرٹری کی نوکری ملتی ہے اور وہ اتنی خوش ہوتی ہے کہ اپنی پڑھائی تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ سمین کو فون کر کے بڑے فخر سے بتاتی ہے کہ اب مجھے تم لوگوں سے کسی مدد کی ضرورت نہیں، اور پھر جب اپنی سیلری بتاتی ہے تو سمین یہ سن کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کہ اشنا کی اتنی زیادہ کوالیفیکیشن بھی نہیں تو پھر اسے اتنی اچھی نوکری آخر کس بنیاد پر مل گئی۔ وہ اشنا سے کمپنی اور باس کے بارے میں معلومات لینے کا کہتی ہے تاکہ ادران تھوڑی بہت تحقیق کر سکے، لیکن اشنا تو پہلے ہی غرور میں آ چکی ہے۔ وہ سمین سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، میں نے سب معلومات حاصل کر لی ہیں۔ لیکن بیچاری اشنا کو کیا معلوم کہ جسے وہ اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے وہ دراصل ایک بہت خطرناک جال ہے۔ جب وہ پہلے ہی دن آفس پہنچتی ہے تو باس اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ اشنا خود حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ سر میری کوالیفیکیشن تو اتنی زیادہ نہیں، پھر آپ نے مجھے یہ جاب کیسے دے دی؟ اس پر باس اس کی فائل لیتے ہوئے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو چھوتا ہے، پھر اسے اوپر سے نیچے تک لالچی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل میں یہ جاب آپ کو کوالیفیکیشن کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبصورتی اور کانفیڈنس کی وجہ سے ملی ہے۔ اشنا ابھی شاید اس شخص کی نظروں اور باتوں کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ رہی،
لیکن آگے جا کر اسے اندازہ ہوگا کہ وہ کس قسم کے انسان کے ہاتھوں پھنس چکی ہے۔ اور یہاں اشنا کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ ہر وہ موقع جو بہت آسانی سے بہت زیادہ پیسہ دے رہا ہو، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں اتنا ہی اچھا ہو جتنا نظر آ رہا ہے۔ اشنا پہلے بھی دولت کی لالچ میں کئی غلط فیصلے کر چکی ہے اور اب لگتا ہے کہ یہی لالچ اسے ایک اور بڑی مشکل میں لے جانے والی ہے۔ دوسری طرف شاذر نے جولی کو بھی تقریباً مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ جولی کے والد بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاذر واقعی ہی اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ نبھانا چاہتا ہے۔ وہ جولی کو بھی سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے اور شاید شاذر کے ساتھ تم اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتی ہو۔ جولی بھی اپنے والد کی باتوں سے متاثر ہو کر شاذر کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ شاذر کے ذہن میں محبت نہیں بلکہ پاکستان واپسی کا پورا منصوبہ چل رہا ہے۔ ایک دن جولی اور اس کا بیٹا ٹونی اور اس کا والد شاپنگ کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں اور شاذر کو گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ شاذر کے لیے تو یہ بہترین موقع ہے۔ اسے پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ جولی کے زیورات اور اس کے والد کی کافی رقم گھر میں موجود ہے اور اب اس کی نظریں گھر کے زیورات اور پیسوں پر جم جاتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ گھر میں چیزیں تلاش کرتا ہے اسے اپنا پاسپورٹ بھی آخر کار مل جاتا ہے۔ اب شاذر کے لیے پاکستان واپس جانے کا راستہ تقریباً صاف ہے۔ وہ جولی کا پیسہ اور زیورات لے کر فرار ہونے کی تیاری کرے گا اور اس کے بعد اس کا اصل خواب شروع ہوگا۔ پاکستان واپس جا کر اپنا بڑا بزنس کھڑا کرنا، ان تمام لوگوں کو متاثر کرنا جنہوں نے کبھی اس کی بے عزتی کی تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر سمین کو واپس حاصل کرنا۔ لیکن شاذر شاید بھول گیا ہے کہ سمین اب اس کی منتظر نہیں۔ سمین اپنی زندگی میں ادران کو اپنا شوہر مان چکی ہے اور اس کے دل میں اب شاذر کے لیے وہ محبت باقی نہیں رہی۔ تو جب شاذر پاکستان پہنچ کر سمین کے ساتھ دوبارہ اپنی محبت کا دعویٰ کرے گا اور اسے ادران کو چھوڑنے کے لیے کہے گا، تب اصل کھیل شروع ہوگا۔ اور اگر سمین نے انکار کر دیا تو لگتا یہی ہے شاذر صرف مایوس ہو کر واپس نہیں جائے گا، وہ سمین اور ادران کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ممکن ہے وہ ادران کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ سمین آج بھی اپنے پرانے منگیتر سے ہی محبت کرتی ہے اور چھپ چھپ کر اس سے ملتی بھی ہے، اور اگر ادران کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا تو سمین کے لیے سب سے مشکل وقت شروع ہو سکتا ہے۔ یعنی ٹوٹا ہوا دل اب صرف ایک محبت کی کہانی نہیں رہا، یہاں ہر طرف کوئی نہ کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کمال دولت کے لیے شائلہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اشنا دولت کی لالچ میں اپنی زندگی کا خطرناک فیصلہ کر رہی ہے، اور شاذر محبت کے نام پر جولی کو لوٹ کر اب سمین کو حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب میں سب سے پہلے کس کا پردہ فاش ہوگا؟ کیا کمال اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا جائے گا؟ کیا اشنا اپنے باس کی اصل نیت وقت پر سمجھ جائے گی؟ اور سب سے بڑھ کر کیا شاذر سمین اور ادران کے مضبوط رشتے میں واقعی درار ڈال پائے گا، یا اس بار سمین اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی؟ تو ناظرین، ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے کہانی مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شاذر کو دیکھ کر سمین کی پرانی محبت جاگ اٹھے گی یا اب وہ صرف ادران سے محبت کرتی ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔